بوڑھے جوان دونوں موجود ہیں، لیکن دوسرا مسئلہ میں نے دیکھا کہ ٹیکے لگا کے جوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جوانوں سے درخواست ہے، بوڑھوں کا عذر ہے، جوانوں سے درخواست ہے تھوڑی دیر ٹیک چھوڑیں، حضور کا ذکر ادب سے کرنا چاہیے، ادب سے سننا چاہیے، اور پھر اللہ کی رحمت سننے والے پر اترتی ہے، لیکن وہ سننے والا جو مجمع کا حصہ ہو وہ اس رحمت سے زیادہ حصہ پاتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں قاری صاحب، امام صاحب صفیں درست فرما لیں، صفوں کا اہتمام فرما لیں۔ اب آپ دو صفیں نمازیوں کی بنی ہے، آپ بعد میں آئے تو آپ تیسری میں کھڑے ہوتے، چوتھی میں، تیسری میں۔ اگر آپ چوتھی میں کھڑے ہوں نماز تب بھی آپ کی ہو جائے گی، لیکن وہ رحمت آپ کو نہیں ملے گی جو اس مجمع کے ساتھ متصل ہونے کی صورت میں ملے گی۔ جب آپ مجمع کا حصہ بن جاتے ہیں، سرکار کے صحابہ جو مل کر بیٹھتے ہیں نا، وہ اس وجہ سے کہ ان کو رحمت اترتے نظر آتی ہے، تجلیات اترتے محسوس ہوتی ہیں، انوارات اترتے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ بزرگ کتنے خوش نصیب ہیں، بیٹھے وہاں تھے، میں نے ہلکی سی دعوت دی تو یہ قریب آگے لیکن لتا سمیٹ دو، کیونکہ مفتی صاحب بھی بیٹھے تھے تو ذکر رسول بھی ہے۔ اللہ کا فضل ہے، مجھے عذر ہے، ہاں پھر کریں کوئی بات نہیں۔ اللہ کا فضل ہے، مجھے 17 سال ہو چکے ہیں حضور کا ذکر پاک کرتے ہوئے۔ ان 17 سالوں میں باوجود اس کے کہ میں موروں کا مریض ہوں، کبھی حضور کا ذکر ٹیک لگا کے نہیں کیا۔ آپ اپنے پیر کے سامنے بیٹھتے ہیں تو دو زانوں بیٹھ جاتے ہیں، ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ آپ اپنے استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں، دو زانوں بیٹھتے ہیں، ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں حضور کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ عظمت ہمارے دلوں میں اتار دے کہ جب بھی ہم سرکار کا ذکر کریں سنیں تو کریں بھی ادب سے اور سنیں بھی ادب سے۔ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ با خدا دیوانہ باشد، با محمد ہوشیار۔ خدا کے بارے میں دیوانگی چلتی ہے، لیکن رسول اللہ کے بارے میں دیوانگی کوئی نہیں چلتی۔ وہاں سراپا ہوش بن جانا پڑتا ہے، آدمی پورے ہوش کے ساتھ اس دربار میں حاضری دے، اور پورے ہوش میں اس دربار، اس نبی کی تذکرے والی مجلس میں حاضری دے۔ حضرات صحابہ کو آپ دیکھیں، سرکار کے ذکر پاک والی مجلس میں کیسے بیٹھتے ہیں، حضور کی حیات میں اور حضور کے وصال کے بعد۔ وہ تو ایسے ہیں، جب سرکار کا ذکر پاک کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی حضور کا ذکر کرتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کا ذکر کرتے یا ویسے ہی تذکرہ کرتے کرتے لفظ جمعرات آ جاتا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ عباس، جمعرات کا لفظ آتا ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، جمعرات کے لفظ میں ایسی کون سی خاصیت ہے کہ آپ کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں؟ تو آپ نے آہ بھری اور پھر رو پڑے، اور کچھ قرار آیا تو فرمانے لگے کہ اس جمعرات کو میرے محبوب کا مرض الوفات شروع ہوا تھا۔ جس وفات میں نبی علیہ السلام کا وصال ہوا، جس مرض میں آپ کا وصال ہوا، وہ مرض جمعرات کو شروع ہوا تھا۔ یہ صحابہ سراپا ادب تھے، اللہ ہمیں بھی سراپا ادب بنائے۔ وہ انتظامیہ کے علاوہ جو نوجوان بچے ہیں نا، ان کو آپ ادھر بھیج دیں، خاص طور پہ مدرسے کے بچے ہیں تو ان کو آپ ادھر بھیجیں، آ کے خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ اچھا، بزرگ فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب فرما رہے تھوڑا پنجابی کا ٹچ بھی۔ میں ہوں پنجابی، لیکن مسئلہ یہ کہ مجھے پنجابی صحیح بولنا نہیں آتی۔ کوشش کروں گا، یہ فیض ملتا رہے گا۔ ایک روحانی فیض ہے، اور اب مفتی صاحب ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کا پنجابی کا فیض بھی ملنا ہے، دیکھیے گا بھی آپ۔ بزرگوں کا کمال ہی یہ ہے کہ بزرگ زبانیں بھی سلجھا دیتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال ابھی فی الفور اسی وقت جو میرے ذہن میں موضوع آیا ہے، وہ آیا ہے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے حقوق۔ ایک ہے حضور کے ہم پہ حق۔ آپ کا جب کسی سے تعلق بنتا ہے تو آپ کے ذمے اس کے حق ہوتے ہیں، حقوق ہوتے ہیں۔ جیسے ماں سے تعلق ہے
تو ماں کا آپ کے ذمہ حق ہے. باپ سے تعلق ہے، باپ کا آپ کے ذمہ حق ہے. اولاد سے تعلق ہے، اولاد کا آپ کے ذمہ حق ہے. پیر استاد سے تعلق ہے، اس کا بھی آپ کے ذمہ حق ہے. پڑوسی سے تعلق ہے، اس کا آپ کے ذمہ حق ہے. رشتہ دار سے تعلق ہے، اس کا آپ کے ذمہ حق ہے. یار دوست سے تعلق ہے، اس کا آپ کے ذمہ حق ہے. جب کسی سے تعلق جڑتا ہے تو پھر اس کا حق ہوتا ہے، اور اس حق کو ادا کریں تو تعلق بڑھ جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، محبت بڑھ جاتی ہے، اپنائیت میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور اگر آپ صاحب حق کے حق کو ادا نہ کریں تو تعلقات کمزور ہو جاتے ہیں، محبت کم ہو جاتی ہے، اپنائیت اجنبیت میں بدل جاتی ہے. اور دوستو، میرا آپ کا جس سے جو تعلق ہے، مجھے بتائیے سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ میرا آپ کا جس سے جو تعلق ہے، سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ضابطہ ہے جس کا مقام بڑا اس کا حق زیادہ. ماں اور بیٹی میں ماں کا مقام بڑا تو ماں کا حق زیادہ اور ماں کا حق پہلے. باپ اور بھائی میں باپ کا مقام بڑا تو باپ کا حق زیادہ اور باپ کا حق پہلے. اور سارے تعلق والوں میں، ساری نسبتوں والوں میں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بڑا، ان کا حق زیادہ بھی اور ان کا حق سب سے پہلے بھی. صاحب ایمان اپنے کردار اور عمل کے ساتھ بتاتا ہے کہ حضور سب سے بڑے ہیں، ان کا حق سب سے زیادہ. اور دیکھو میں نے ہر ایک جگہ پر کملی والے کے حق کو مقدم بھی کر دیا ہے. اور یہ حق ادا ہو اور مقدم ہو جائے ہوتا کب ہے؟ بندہ دوسرے کا حق آسانی سے کب ادا کرتا ہے؟ جب دوسرے کو پہچان جاتا ہے. جب بندے کی عظمت کھلتی ہے حق ادا ہوتا ہے. اس نے باپ کی عظمت کو جانا، باپ کی حق کو ادا کیا. اس نے ماں کے مقام کو سمجھا، ماں کا حق ادا کیا. اس نے رشتہ دار پڑوسی کی ضرورت کو سمجھا، اس کا حق ادا کیا. اس نے اپنے وفادار کی وفاؤں کو سمجھا، اس کا حق ادا کیا. اس نے اپنے حبدار کی محبتوں کو جانا، اس نے اس کا حق ادا کیا. جب کسی کی پہچان ہو جائے حق ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے. حضرات صحابہ نبی کو پہچان گے، نبی علیہ السلام کی عظمتوں کو جان گے، آپ کے کمالات کو جان گے، آپ کی صفات کو جان گے. نبی نے امت کے ساتھ کیسی وفائیں کی صحابہ جان گے. نبی نے امت کی وجہ سے کیسے مصائب برداشت کیے، کیسی مشکلات کا سامنا کیا صحابہ جان گے. نبی اپنی امت سے کیسے والہانہ محبت کرنے والے ہیں صحابہ جان گے. صحابہ سرکار کو پہچان گے تو صحابہ نے سرکار کے ہر ایک حق کو کامل درجے میں ادا بھی کیا ہے. سرکار کے حق کی بات ہے اور صحابہ سے مال مانگا گیا، صحابہ نے مال پیش کیا. سرکار کے حق کی بات ہے، صحابہ سے جان مانگی گئی، صحابہ نے جانیں قربان کی. سرکار کے حق کی بات ہے، صحابہ سے ان کی اولادوں کی جانوں کے نذرانے مانگے گئے، صحابہ نے اپنی اولادوں کی جانوں کے نذرانے پیش کیے. بات نبی کے حق کی ہے، صحابہ سے خاندان وطن قوم کی قربانی مانگی گئی، صحابہ نے یہ قربانی بھی دی ہے. خدا کی قسم ہر ایک ذات، ہر ایک چیز، ہر ایک مفاد، ہر ایک نسبت نبی کی ذات پر فدا کر گئے، قربان کر گئے. وجہ کیا ہے؟ وہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے. آج امت سرکار کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کرتی ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم مانتے ہیں لیکن پہچانتے کوئی نہیں ہے. سرکار کی پہچان کا فقدان ہے. اور کہتے ہیں جو ان کو جان جاتا ہے وہ ان پر جان دیتا ہے. آج ان کی پہچان نہیں تو آج رسمی کیل کال رہ گئی ہے، سکے نعرے رہ گئے ہیں. کردار کا مسلمان بڑا کم نظر آتا ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ والہانہ فدائیانہ عاشقانہ تعلق رکھ کر سرکار کے حقوق ادا کرنے والا مسلمان کم نظر آتا ہے. اور وجہ میں نے عرض کیا پہچان نہیں ہے، پہچان نہیں ہے. آج آپ مجلس کے بعد، پروگرام کے بعد جائیں، آپ شادی شدہ ہیں تو اپنی بیوی سے پوچھئے گا کہ تم حضور کو مانتی ہو؟ حضور کو مانتی ہو؟ تو بیوی فوراً تعجب سے کہے گی ہاں مانتی ہو. تعجب ہے کہ یہ سوال کیسا ہے؟ تم حضور کو مانتی؟ ہاں بھئی مانتی ہو. آپ پھر پوچھے کہ اچھا بتاؤ حضور کو پہچانتی بھی ہو؟
تو اس پر وہ تعجب میں تو آئے گی لیکن کوئی جواب نہیں دے پائے گی، اور پھر پوچھے گی پہچان کا مطلب کیا ہے، پہچاننے کا مطلب کیا ہے۔ آپ ادب سے والد سے پوچھیں، ادب سے آپ اپنی ماں سے پوچھیں، بھائی سے پوچھیں، بہن سے پوچھیں، یار دوست رشتہ دار ماموں چچا سے پوچھیں، آپ کو ماننے والے نظر آئیں گے لیکن سرکار کو پہچاننے والے نظر نہیں آئیں گے۔ اور پہچان ہوتی ہے سرکار کی سیرت طیبہ کو پڑھنے سے، نبی علیہ السلام کا بچپن، بلکہ آپ کی ولادت کے عجائبات، نبی علیہ السلام کا بچپن، نبی علیہ السلام کا لڑکپن، آپ کی نوجوانی، آپ کی جوانی، آپ کے نکاح، آپ کی تجارت، آپ کے معاملات، آپ کی معاشرت، آپ کے اخلاق، نبی کے معجزات، نبی کے غزوات، نبی کی صداقت پر دلائل، آپ کی پیش گوئیں، پھر آپ کی عظمتیں، آپ کی ازواج کی عظمتیں، آپ کی اولاد کی عظمتیں۔ جب بندہ ان چیزوں کو پڑھتا ہے نبی کی پہچان ہوتی ہے، پھر سرکار کی وصال کے احوال، پھر قبر کی زندگی، قبر کی عظمتیں، پھر معاشر میں ملنے والی عظمتیں، اور اپنی امت سے وفا، پھر جنت میں جانے کے بعد اللہ جو نبی کو عظمتیں عطا کریں گے، جو نبی کو مقامات عطا کریں گے، جو بندہ نبی کی ولادت سے وصال اور وصال سے جنت میں جانے تک کے احوال کو پڑھتا ہے، اس کو اپنے محبوب کی پہچان ہوتی چلی جاتی ہے، اور پہچان ہو جائے تو پھر حق ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج سرکار کی وہ عظمت ہم پہ کھلی نہیں ہے، آج وہ سرکار کا مقام ہم پہ کھلا نہیں ہے، ان کی وفاؤں کے ابواب کھلے نہیں، ان کی محبت کا باب کھلا نہیں، ان کے ادب احترام کا باب کھلا نہیں۔ انہوں نے کیسی مشکلات برداشت کی، ہم نے 2-4 واقعات کے علاوہ کچھ سمجھا جانا نہیں۔ انہوں نے امت کی وجہ سے کیسے مصائب کو برداشت کیا، وہ امت کے کتنے زیادہ خیر خواہ ہیں۔ اللہ کی قسم آج امتی بالعموم ان باتوں کو جانتا نہیں ہے۔ میں کل میلسی میں، آج میلسی میں، اور وہاں زیادہ پروگرام کالجوں کے اندر، کالجوں کے ٹیچرز اور جناب مختلف کالجوں کے طلبہ سٹوڈنٹس کے اندر، میں نے وہاں جس پروگرام میں جس کلاس میں جا کے پوچھا، بتاؤ محمد رسول اللہ کو پہچانتے بھی ہو؟ اگر کہیں یہ سوال کیا تو بھری کلاس میں جو میتھ کو پہچاننے پڑھنے والے ہیں، سٹیٹ کو جانتے ہیں، فزکس کو جانتے ہیں پڑھتے ہیں، کیمسٹری کو جانتے ہیں پڑھتے ہیں، اپنے کیریئر کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں، ان کی طرف آئیں، یہ باپ کو جانتے، ماں کو جانتے، اولاد اپنے بھائیوں کو بہنوں کو جانتے، قوم برادری کو جانتے، رشتہ دار پڑوسی کو، ٹیچر کو، اپنی کلاس کے جاننے رہنے والوں کو، ہر ایک کو جانتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سرکار کے بارے میں پوچھیں، بھئی حضور کو پہچانتے ہو، سرکار کی سیرت پر کسی کتاب کا مطالعہ کیا ہے، تو مسلمان اس باب میں کوڑا نظر آتا ہے۔ مولانا علی مجید صاحب فرما رہے تھے کہ ذات پیغمبر تا رب اور بندے کے درمیان بنیاد ہے، اگر حضور کو پہچانا نہیں، خدا کی قسم رب کی پہچان ہو ہی نہیں سکتی، ایمان کی صفات کھول ہی نہیں سکتی۔ رب براہ راست مجھے آپ کو ملا ہی نہیں، قرآن براہ راست مجھے آپ کو ملا ہی نہیں، انبیاء گزشتہ کی نبوت و رسالتوں کا عقیدہ براہ راست مجھے آپ کو ملا ہی نہیں۔ ہم سارے اللہ کو ماننے والے اور بغیر دیکھے ماننے والے، ہم سارے نبیوں کو ماننے والے، بغیر دیکھے ماننے والے، ہم جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں، قبر کی عذاب ثواب تنگی وسعت کو مانتے ہیں، فرشتوں کے وجود کو مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ، ہمارے کندھوں پر 2 فرشتے موجود ہیں، لیکن ہم سے کوئی پوچھے کیا رب کو دیکھا، نبیوں کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، کندھوں پر موجود فرشتوں کو دیکھا؟ تو ہم کہتے دیکھا کوئی نہیں، پھر مانتے کیوں ہو؟ تو ہم کہتے ہیں ہم نے سرکار کو مانا ہے، حضور کو سچا مانا، آپ پر اعتماد کیا، سرکار نے جو کہہ دیا ہم نے مان لیا، جو فرما دیا ہم نے مان لیا۔ آپ نے فرمایا اللہ ہے اور ایک ہے، ہم نے بغیر دیکھے نبی پر اعتماد کر کے مانا۔ آپ نے فرمایا 1,24,000 پیغمبر آئے، ہم نے سرکار کو سچا مانا، اعتماد کیا۔ آپ کے کہنے پر بغیر دیکھے نبیوں کو مانا، بغیر زمانہ پائے نبیوں کو مانا، بغیر نام جانے نبیوں کو مانا۔ آپ نے فرشتوں کے بارے میں جو عقیدہ دیا، جنت جہنم کے بارے میں جو عقیدہ دیا،
قبر کی تنگی وسعت کے بارے میں جو عقیدہ دیا، ہم نے آپ ہی کی ذات پر اعتماد کر کے مانا۔ آپ نے کہا یہ اللہ کی کتاب، مان لیا۔ آپ نے کہا یہ عبادت ہے، طرز عبادت یہ ہے، ہم نے مان لیا۔ یہ روزہ ہے، فرض ہے، ادائیگی کا طریقہ یہ ہے۔ یہ حج ہے، فرض ہے، ادائیگی کا طریقہ یہ ہے۔ یہ زکوٰۃ ہے، اس کا نصاب ہے، ادائیگی کا طریقہ یہ ہے۔ غرض یہ کہ آپ اللہ کی توحید سے آئے، ذکر تسبیح تلاوت تک آ جائیں۔ میرے اور آپ کے پاس جو بھی عقیدہ ہے، ہم جس حکم کو مانتے ہیں، حکم کو جس طریقے سے ادا کرتے ہیں، کیا تو اللہ نے، لیکن واسطہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ جو اس ذات کو نہیں پہچانتا وہ پھر کسی کو نہیں پہچان سکتا۔ اس لیے میری آج پہلی گزارش، بڑے غور سے سنیے گا، پہلی گزارش، خدا را اپنے محبوب کو پہچان لو، یعنی محبوب کی سیرت طیبہ پر کتابوں کا مطالعہ شروع کر دو، رسائل لو۔ آپ کے پاس دنیا علماء بڑے، علماء کے پاس لائبریری موجود، آپ کے پاس یہاں مدارس موجود، ان مدارس کے اندر لائبریری موجود۔ آپ وہاں جا کے علماء سے رابطہ کر کے سیرت پر کتاب لیں، ان کو پیسے دیں، ہمیں کوئی سیرت پر کتاب لیں، یہاں کسی مکتبے میں جائیں، سیرت طیبہ پر کوئی کتاب لیں اور اس کتاب کا مطالعہ شروع کر دیں۔ یہ سرکار کی سیرت کا مطالعہ ایسی بابرکت چیز ہے جو بندے کی سیرت کو بدل دیتی ہے۔ آپ اپنا کردار بدلنا چاہیں، سرکار کے کردار کا مطالعہ کریں۔ عادات بدلنا چاہیں، سرکار کی عادات کا مطالعہ کریں۔ اخلاق بدلنا چاہیں، سرکار کے اخلاق کا مطالعہ کریں۔ یہ وہ سیرت ہے، یہ وہ زندگی ہے جو خدیجہ نے دیکھی ہوئی تھی۔ اس لیے ابھی قرآن کی ابتدائی آیات فقط اقرا 5 آیتیں اتری ہیں، معجزہ ظاہر نہیں ہوا۔ سیدہ خدیجہ فوراً ایمان نہیں، پیغمبر کا کردار جانتی ہیں۔ ابو بکر نے معجزہ نہیں دیکھا، سیدنا ابو بکر صدیق نے معجزہ نہیں دیکھا، ابھی قرآن تو اترا نہیں، ابتدائی آیات اتری، فوراً ایمان لائے۔ علی المرتضیٰ گویا حضور کی گود میں پلے بڑے، آپ کے گھر کے رہنے والے، گھر میں رہنے والے، نبی کی زندگی کو جانتے، فوراً ایمان لائے۔ حضرت زید حضور کے خادم غلام، رفیق ہے سفر میں، حضر میں، گھر میں باہر آپ کے خادم، حضور نے اعلان کیا، فوراً ایمان لائے۔ یہ وہ زندگی ہے جو ابتدا میں بھی ایمان دے گئی، اور یہ وہ زندگی ہے جو آج بھی غیر مسلم کے لیے ایمان کا ذریعہ سبب بن جاتی ہے۔ میرا موضوع یہ نہیں، ورنہ میں اسی پر آپ سے چند باتیں اور کرتا کہ حضور امام الانبیاء کی سیرت طیبہ کی اسلام میں اہمیت کیا۔ تو جیسے ہم نے حق رسول کو ادا نہیں کیا، نبی کے حقوق کو جانا نہیں، پہچانا نہیں، ایسے ہی ہم نے ختم نبوت کے عقیدے کو مانا، سرکار کو مانا نا، لیکن سرکار کی پہچان نہیں ہے، سرکار کی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نہیں ہے۔ اسی طرح ہم نے عقیدہ ختم نبوت کو مانا ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کی عظمتوں کو پہچانا نہیں۔ اس وجہ سے ختم نبوت کے عقیدے کے حقوق کی ادائیگی بھی نہیں ہے۔ ختم نبوت کے عقیدے کے بھی کچھ حقوق ہیں، ہم نے ان حقوق کو ادا نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی تفصیلات کا علم ہی نہیں، الا یہ کہ آپ میں سے کسی نے مولانا علی مجید صاحب کا سے کوئی کورس سن لیا ہو، کوئی تقریر سنی ہو، آپ نے یا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے کسی جلسے میں شرکت کی ہو، وہاں بیانات سنے ہو، حضرت مولانا منیر احمد منور صاحب سے عقیدت محبت کا تعلق نہ ہو، بلکہ ان سے نفع لینے والے، ان کی قربت میں جانے والے، ان سے سیکھنے والے ہو۔ اگر تو کسی نے سیکھا ہے تو اسی کو معلوم ہے، ورنہ مجموعی طور پر آج امت ختم نبوت کے عقیدے کے دفاع میں بے حس ہے۔ وجہ کیا ہے کہ امت عقیدہ ختم نبوت کی عظمت اور اس کے حقوق کو جانتی نہیں ہے۔ اور حق کیا ہے؟ ماننے والوں کے ذمے، کافر کی بات نہیں کرتا، ایمان والوں کے ذمے ختم نبوت کا پہلا حق کیا ہے؟ جو مانا ہے نا، اس کی تفصیلات کو جانا۔ بڑے غور سے باتوں کو سنیے، اس کو اٹھائیں گے ذرا سبز ٹوپی والے کو۔ پاجی میں تاڑے ہستے آیا، تسی میرے ہستے آئے ہو، تھوڑی دیر ذرا ادھر متوجہ ہو کے۔ آپ سو جائیں گے نا تو ڈرائیور بھی سو جائے گا، ڈرائیور کو نیند آ جاتی ہے، ساتھ والے سوتے ہیں۔ ہم پرسوں نکلے صادقہ باد سے، تو وہ ہمارے ڈرائیور بھائی کاشف صاحب
ڈرائیور گاڑی چلانے کی وجہ سے، ورنہ دوست تیار ہیں، اکٹھے لاہور سے نکلے، اپنے کاروبار کو 10 دن کے لیے بند کیا، کہتے میں چل رہا ہوں اور اس سفر میں اس لیے چل رہا ہوں کہ یہ میرے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ مولانا عتیق الرحمان صاحب اپنی ساری دینی خدمات کام وائنڈ اپ کر کے وہاں کسی کے سپرد کر کے اپنے کام کا سپرد کر کے میرے ساتھ چلے۔ اب ہم صادقہ باد سے آ رہے میلسی، تو میں نے کہا یار میری داڑھوں میں شدید درد